جیسے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا وَلَا عَلَيَّ ذَنْبٌ، فرعونیہ کا مجھ پر ایک گناہ نہیں ترجمہ الزام کہ وہ کہیں گے ہمارا بندہ مار کر گیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ کوئی جان بوجھ کر مارا، وہ چھڑانے کے لیے مقام مر گیا، مگر انہوں نے الزام لگا دیا کہ قاتل ہے۔ تو الزام کا معنی امام علی رضا علیہ السلام نے ورنہ مامون گناہ کا ترجمہ کو بنتا۔ آپ بیان القرآن تھانوی صاحب کی دیکھیں، دوسرے کوئی پلے ہی نہیں پڑتا کہ 4 انعام بیان کر رہا جس سے بڑے انعام ہی کوئی نہیں، اور ذکر آ جاتا کہ تو نے پہلے بھی بڑے گناہ کیے ہیں پیچھے بھی کیے، کیا توقع ہے کہ ایسے آدمی پر انعام کیے جائے؟ وہ الزاموں کی بات ہے کہ جو الزام بے ایمانوں نے تجھ پر لگائے تھے، خواہ وہ مکہ کے دور کے ہیں یا مدینہ کے دور کے، اللہ سب مٹا کر رکھ دے گا اور ساری دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ تو اللہ کا محبوب اور پیارا ہے، تیری اللہ وہ مدد کرے گا، ینصرک اللہ نصرا عزیزا، ایسی مدد کرے گا جو آج تک کسی کی کہیں نہیں، بے مثال مدد۔ اللہ کے لیے یہ ترجمہ پلے باندھو۔ یا دراصل بہت سارے نا میرے ہو سکتا مسیح بھائی جو مسلمان بن کر بھی سوال کرتے رہتے ہیں، میں جانتا ہوں میرے یار ہیں تو وہ بھی اس طرح بہانہ بنا لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کرے کہ تمہارے گناہ لکھے۔ چلیں بھائی بات واضح ہو گئی۔ میرا ساتھی تھا حسکیر، اس کا نام تھا، میرے پاس کے گاؤں کا، اس کے آگے بھی ایک ٹکڑا، اس نے کہا آپ کا نبی تو سیدھے راستے پر نہیں تھا، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ساتھ ہی بتا دوں گناہوں کے کرنا ہے، یہ تو نقطے بہت ضروری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی آپ کی بات سن رہے ہیں بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی فرمائیے۔ میں نے پوچھنا تھا جو بندہ استغراق پہ بیٹھے جی جی اگر وہ نہانا چاہے تو اس کے لیے کیا مسائل ہیں؟ مطلب نہانے کی بھائی کوئی اجازت نہیں سوائے غسل جنابت کے، کہ ناپاک ہو گیا نا پھر تو مسجد میں ٹھہرنے حرام ہے، نا باہر نکلے نہائے، ورنہ اعتکاف والا نہا نہیں سکتا نہیں۔ اور اگر کسی کو گرمی نے بہت تنگ کیا نا یا پریشان ہے تو ایک بڑا ٹب منگوائے، اس کے اندر بیٹھ جائے، نہا لے، اور وہ پانی بعد میں باہر پھینک دیا جائے مسجد کے اندر باہر نکلا تو اعتکاف گیا۔ اعتکاف جو ہے وہ مسجد رکنے کا نام تو ہے، مسجد سے نکلا پھر کیا اعتکاف؟ اگر ایسی مجبوری بھی بن جائے تو اندر نہا لے ٹب میں، یا مسجد صاف کر لے اور ساتھ اپنے اوپر پائپ سے پانی گرا لے، کر لے جو بھی بندو، مسجد کو بھی پلید نہ کرے۔ کیا جمعے کے دن کی گنجائش نکالیں گے کہ جیسے نہیں، وہ امام ابن حزم نہیں کہتا نا کہ جمعے کا غسل فرض ہے، اس لیے اس کے لیے بھی جا سکتا ہے، مگر ان کی بات میں وزن کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے صرف وضو کیا بہت اچھا، جس نے نہا لیا اس میں بہت، اس میں مطلب فرض والی بات فرض والی بات ہے۔ فرض غسل جو ہے نا جس کے بغیر چارہ نہیں، یہ ناپاک ہی ہو گیا، صرف اس کے لیے اگر کوئی اجازت ہوتی تو اللہ کے رسول کو یہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد میں بیٹھے بیٹھے سر مبارک اما عائشہ کی طرف کیا، انہوں نے دھو دیا، باہر جاتے نہا رہے تھے، بالکل اس سے ہی نکالتے کہ اس سے پتہ چلا غسل کر سکتا، وہ آپ کے الٹا یہ بات غسل کر سکتا ہوتا باہر جا کر غسل نہ کر لیتے، یہ تکلف کو کیا، اندر ہی بیٹھے رہے، بس سر مبارک جو انہوں نے دھو دیا۔ شاید مولانا امت کو یہ بتانا ہو کہ عورت اس کے سر کے بالوں کو دھو بھی سکتی ہے اور اعتکاف کی حالت میں چھو بھی سکتی ہے، بالکل حیض کی حالت میں بھی، اما عائشہ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ سارے کام کرتی ہیں۔ ایک دن آپ نے فرمایا یہ مسجد میں سے جا نماز مجھے پکڑا دے، کہنے لگی میں تو ناپاک ہوں، تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں ہے، پکڑاؤ، اس لیے اچھوت نہیں ہو جاتی عورت، سب ٹھیک ہے معاملے، صرف ایک کام ہی منع۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی آپ میری گزارش ہے کہ جو غار ہرا میں پہلی آیت اللہ تعالیٰ نازل فرمائی، ہاں ہاں جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، جی 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 اس کا معنی تو یہ ہے کہ پڑھی اپنے رب کے نام کے ساتھ، ہاں ہاں جسے خلق کیا، جی جی کیا پڑھنے کو جبرائیل نے فرمایا تھا؟ بات تو زبانی ہو رہی تھی تو وہاں نہیں، جو میرا مطلب تھا نا پڑھی اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو کیا پڑھنے کو دیا؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پہلی وحی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر نازل ہوئی، اور وہ کہتے کہ وہ کون سی چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے دی تھی کہ یہ پڑھیں؟ نہیں، جبریل امین نے کیا دینا تھا؟ پہلی وہی، اس سے پہلے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا بھائی خام خواہ پریشان ہے، پہلی سطر ہی پڑھنے جاتا بچہ تو ساتھ کہتا پڑھ اور الف بے پڑھانے لگتا، اس لیے جو وہ لے کر آیا تھا اقرا اس کو ہی کہتا تھا، آپ ذرا گھبرا رہے تھے، پہلی وہی تھی، خوف طاری تھا، انہوں نے کہا اللہ کا نام لے کر پڑھ، جو اللہ کی آیتیں وہی پہلی آیتیں تھیں، ان کو کب پڑھنا شروع کر دیں اللہ کے نام لے۔
جی جی سن رہے ہیں آپ بات کہی اس کا ترجمہ تو صحیح یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام سے پڑھ کر سنا. اللہ کے نام سے وہ تو یہی بات ہے, لیکن پڑھانے کے لیے کیا چیز تھی؟ پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. جو آیتیں اس نے کہی تھی پڑھ, وہی کہہ رہا تھا نا کہ یہ آیتیں آپ پڑھنا شروع کریں. کون سی آیت تھی پڑھنے کے لیے؟ یہی اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ 5 آیتیں لے کر آیا تھا. نہیں, آیت تو یہ تو آپ جو ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے اس کا ترجمہ تو یہی پڑھا ہے کہ دوہرا دیا انہوں نے کہ پڑھ اللہ کے نام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دوہرا دی, لیکن آپ کو پڑھنے کسی کے آنے دیا نہیں, پڑھنے کے لیے کچھ نہیں دیا. یہ آیتیں لایا تھا اور یہی کہا کہ پڑھو, اور دوسرا ترجمہ کرو کہ اس کو اللہ کا نام لے کر پڑھ کر لوگوں کو سناؤ. 2 حکم ہے اس میں, دونوں ترجمے ہیں. پہلے خود پڑھ لے یہ 5 آیتیں اور بعد میں پوری دنیا کے سامنے اس کا اعلان کر. اس لیے پھر حضور پاک ساری دنیا کے سامنے اس کو پڑھنے لگے. پڑھنا صرف اپنی ذات کے لیے, آپ نے ساری دنیا کے لیے پڑھنا. وہ دادے کی کیا بات؟ ہاں وہ بھی بڑی ضروری ہے مولانا. یہ دوسرا ترجمہ السلام علیکم ورحمۃ کا اللہ. حکم ہے, صرف پڑھ نہیں, پڑھ کر سنا. جی وہ پوچھنا ہے ابھی مولانا. کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی صاحب کیا حال ہے جی؟ اللہ کا احسان بھائی, فرمائیے. مفتی صاحب کو میں سلامت کرتا ہوں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرا یہ چھوٹا سوال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام یہ رمضان المبارک تک ہی رہے گا یا آج بھی چلتا رہے گا؟ اچھا, اس کے لیے جواب ہمارا یہ ہے کہ ہمارا پروگرام کو اب ماشاءاللہ 5واں سال ہے. جی جی رمضان میں ہر روز آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں, جبکہ عام دنوں کے اندر ہر اتوار عصر تا مغرب جی ٹھیک ہے. انہی اوقات کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے صرف اتوار کا دن. جی جی. کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا امام کے ساتھ یا خاموشی سے سنے گا؟ بڑا یہ نزاعی اور جھگڑائی کا مسئلہ, صدیاں گزر گئی, حل نہیں ہوتا. ایک بات آپ فیصلہ کن سنیں کہ جو سری نمازیں ہیں نا, ان میں جو لوگ نہیں پڑھتے امام کے ساتھ فاتحہ یا آگے سورت, وہ غلط کرتے. کوئی ان کے پاس دلیل نہیں. کیا سننا اس وقت اور کیوں خاموش رہنا؟ اس لیے سری کی حد تک تو ساری امت کو یہ اتفاق کرنا چاہیے. امام محمد نے بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہ سری میں کیوں خاموشی اختیار کی. اور مولانا انور شاہ کہتے ہیں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ امام صاحب نے سری نمازوں میں پڑھنے سے روکا. اس لیے سری کی حد تک آپ بھی سوچیں گے تو کیوں نہ مقتدی پڑھے. کون سا قرآن و امام پڑھ رہا جس کو وہ سنے؟ یہ تو طے شدہ سمجھیں کہ جب سری نمازیں ہیں یا ایسی نمازیں جن کے پیچھے رکھتے ہیں سری ہیں, تیسری رکعت مغرب کی یا 2 ہیں, ان میں تو بھائی پڑھنا چاہیے. سچی بات, چون چراں کی گنجائش نہیں. جو ہے جہری ان میں ٹھیک ہے. جہری نمازوں میں نہ حکم ہے مقتدی کو کہ وہ پڑھے. کوئی ایسی صحیح پکی حدیث نہیں. اگر وہ نہ پڑھے تو نماز درست ہے, اور اگر وہ پڑھے تو منہ میں کوئی پتھر نہیں پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے, ابو ہریرہ, عبادہ بن چوٹی کے لوگ جہری نمازوں میں پیچھے پڑھتے تھے. پتھر بھی نہیں پڑھنا, اور اگر کوئی کیا اس کی نماز نہیں, وہ بھی غلط بات. اگر وہ سنتا رہا نا اور آمین اس نے کہہ دیا تو اس کی بھی ٹھیک ہے نماز. جہری رکعتوں کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ پڑھے نہ پڑھے پھر بھی درست ہے, منع کہیں نہیں آیا. اور اگر وہ پڑھ لے تو تب بھی کوئی بات نہیں. جو انصاف کی بات ہے وہ تو یہ ہے, جھگڑا نہیں ختم ہوتا. یہ دادے والی بات لے لیں جی. اور آگے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں جی. سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے جی بھائی. فطرانہ کتنا لگتا ہے اس وقت کے حالات کے حساب سے؟ 50 روپے بتا رہے ہیں مولانا. 50 روپے جی صحیح. اچھا, دوسرا میرا سوال یہ ہے, تھوڑا سا دردناک ہے, تکلیف دہ ہے. مولانا صاحب سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک سوچ آتی ہے ذہن میں, ایک خیال آتا ہے کہ ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, خاص طور پہ بارڈر وغیرہ پہ یا ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو سلوک اس وقت ہو رہا ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے, ان پہ بمباری کی جا رہی ہے, تو اس وقت نہ صرف امت مسلمہ کا بلکہ ہمارے علماء دین کا, علماء کرام کا کیا